بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اب تک ہم جو پڑھ چکے ہیں عربی گرامر، لسان القرآن، قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کی زبان عربی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے. اس کورس کو سمجھنے کے لیے، عربی لینگویج کو سمجھنے کے لیے، یہ بہت فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ میں آ جائے، ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کو سمجھیں. تو اس کے لیے یہ شروع کیا ہے، اور ہم پہنچے تھے، اسم کو پڑھ رہے تھے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے، اسے جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. نمبر 1، اس کے جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم جو اسم استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے طور پہ. دوسرا، اس کا عدد ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا نمبر، کہ وہ واحد، اس کا وہ واحد ہے، وہ مثنیٰ ہے. مثنیٰ مطلب 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا نمبر کیا ہے. نمبر 3، اس کی کمپیسٹی، اس کی وسعت کیا ہے، وہ عام طور پہ استعمال ہونے والا ہے یا خاص طور پہ، مطلب وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اسم کا اعراب. اسم کا اعراب کا مطلب حرکات نہیں ہے، زبر زیر پیش یہ حرکات ہیں. اور ہمیں یہی چیز جو ہم اب تک سمجھتے آئے ہیں کہ کلاسز میں بولا جاتا تھا کہ ایگزامز کے اندر کہ اعراب لگائیے، تو ہم وہ زبر زیر پیش لگا کر اس کو حل کر لیتے تھے. تو اس کے اوپر تو وہ اعراب بالکل ایک الگ چیز ہے، حرکات الگ چیز ہے. حرکات زبر زیر پیش ہیں، اور اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی حالت کا تبدیل ہونا، اس کی شکل کا تبدیل ہونا، معنی کی تبدیلی کے بغیر. یعنی اسم جو بھی ہوگا وہ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. جیسے کہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں کہ زیدن، زیدن، زیدن. تو وہ حالت رفع میں بھی زید ہے، حالت نصب میں بھی زید ہے، اور حالت جر میں بھی زید ہے. اس کی مثال جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ زید نے حامد کی مدد کی. اب اسی کو اگر دوسرے الفاظ میں اردو میں وہ بولا جائے کہ حامد کی زید نے مدد کی، تو اب اس کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. شروع میں لکھنے میں اور وہ اس میں آنے سے وہ چیز پتہ چل رہی ہے. اردو کے اندر نے اور کی وجہ سے زید نے حامد کی مدد کی، حامد کی زید نے مدد کی، وہ جگہ تبدیل ہوئی ہے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے.
وہاں پہ بھی زید مدد کر رہا ہے، وہاں پہ بھی زید مدد کر رہا ہے۔ اب اس جملے کو اگر اس طرح سے بولا جائے کہ حامد نے زید کی مدد کی، تو وہ اس کا سٹیٹس بالکل طور پہ چینج ہو جائے گا۔ فرسٹ جملے کے اندر جو ہے اس میں زید فاعل ہے، دوسرے میں مفعول ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ جو ہے اعراب ہے، اس میں معنی کوئی تبدیل نہیں ہوتا ہے، اس میں اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اب اسماء کی جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج کے طور پہ ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا، تو اس میں 85% حصہ، جو سب سے زیادہ حصہ ہے، وہ تنوین کے اوپر ہے۔ ایسے الفاظ کو ان کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور ایسے اسماء کو منصرف، گرامر کی اصطلاح میں منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو 85% حصہ ہے تنوین والا، یہ اعراب، مطلب اعراب کا دوسرا معنی عربی بنانا ہے، کہ عربی کے مطلب کیسے بناتے ہیں، تو اس میں اعراب سے عربی بنتی ہے۔ تو 85% حصہ جو ہے وہ تنوین کے اوپر ہے، اور ایسے اسماء کو منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ 13% اسماء ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اسماء کو غیر منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ اب ان کو اس کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کی پہچان تو تنوین ہے منصرف اسماء کی، اور بہت سارا حصہ ہے، اس کے لیے سورۃ غاشیہ میں نے تلاوت کی ہے، کہ اس کے اندر آپ وہ دیکھیں گے تو ہر دوسرا لفظ جو ہے، حرف لفظ جو ہے، وہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، کہیں پہ 2 زبر آ رہے ہیں، کہیں پہ 2 زیر آ رہے ہیں، کہیں پہ 2 پیش آ رہے ہیں۔ تو وہ اس کی مختلف حالتیں ہیں، حالت نصب ہے، حالت رفع ہے، حالت جر ہے۔ تو وہ اس کے اگزامپل جو ہے، اس کی پریکٹس جو ہے، وہ سورۃ غاشیہ کو آپ پڑھیں گے تو وہ انشاءاللہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب جو منصرف، غیر منصرف اسماء ہیں، اس کی سب سے پہلی بات ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس کی ایک پہچان۔ دوسرے نمبر پہ اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جو اگر ہمیں ان میں دیکھیں کہ وہ اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ غیر منصرف اسماء ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن اور عرب عورتوں کے جو ہیں وہ نام، عرب عورتوں کے نام وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اکثر انبیاء کرام کے نام وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں۔ ملکوں اور شہروں کے نام غیر منصرف ہیں۔ مردوں کے ایسے نام جو گولتا اور الف نون پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ کچھ متفرق ہیں، وہ اس کے اوپر مطالعے کے ساتھ وہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ ہیں مبنی اسماء، جو صرف 2% ہیں، وہ 3 حالتوں میں 1 شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ صرف 2% ہیں، جیسا کہ موسیٰ، حالت رفع میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ، حالت جر میں بھی موسیٰ، عیسیٰ، کبریٰ، صغریٰ، عظمیٰ۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں یہ مبنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ 3 حالتوں میں 1 ہی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو چیز ہے وہ ہے اس کی جنس، کہ اس کی جنس کا جو ہے وہ ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اسم کو سمجھنا ہے یا اسے جملے کے اندر استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کی جنس کا، اس کی جینڈر پتہ ہونی چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جو مذکر ہے اس کا دائرہ، ہر اسم کو مذکر سمجھا جائے گا، ہر اسم کو مذکر سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اب مؤنث، اس میں اس کی کچھ اقسام ہیں، مین اس کی 2 اقسام ہیں، حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی، ٹھیک ہے۔ اب حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہیں جس کے مقابل میں مذکر موجود ہو، جیسا کہ امن، ماں، ابن، باپ، اختن، بہن، اخن، بھائی۔ اب اس میں سے
جو بھی مطلب جاندار ہیں اور جس کا فی الواقع مذکر موجود ہے وہ حقیقی مؤنث ہیں. اس میں انہیں پہچاننے کی بس اس معنی کا ہمیں مطلب آنا چاہیے، اس اسم کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا میننگز کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقی مؤنث ہے یا غیر حقیقی. دوسرے نمبر پہ آ گیا غیر حقیقی. غیر حقیقی مؤنث کے لیے اس کی آگے 2 اقسام ہیں. غیر حقیقی کی ایک لفظی مؤنث ہے، ایک لفظی مؤنث ہے، وہ تو ہے حقیقی مؤنث، اس کا فی الواقع مذکر موجود ہے. تو دوسرا جو ہے وہ لفظی مؤنث ہے. مطلب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک اسم ہے کتاب. اب اردو کے اندر ہم اس کو کتاب کے اوپر کوئی جملہ بنائیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ میری کتاب، یہ میری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کتاب کو مؤنث کنسیڈر کر رہے ہیں، کتاب کے اسم کو مؤنث کنسیڈر کر رہے ہیں، اسے مؤنث سمجھ رہے ہیں، اسے مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان کے اندر. لیکن عربی زبان کے اندر کتاب جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اب پنکھے کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، لیکن عربی میں پنکھا جو ہے وہ مؤنث ہے. تو آسمان وہ ایک لفظی مؤنث ہے. عربی کے اندر ہمارے لیے آسمان نیلا ہے، لیکن عربی کے اندر آسمان جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم نے جب ان کا ترجمہ کرنا ہے، کتابن ذالک الکتاب، قرآن پاک کا پہلا پارہ جو ہے وہ الف لام میم حروف مقطعات کے بعد جو وہ شروع ہو رہا ہے وہ ذالک الکتاب. تو ذالک اس میں اشارہ ہے اور کتاب جو ہے وہ اسم ہے. اب وہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم جس زبان کو پڑھ رہے ہیں تو اب انگلش میں یہ چیز ہے ہی کوئی نہیں، وہ مؤنث بولے یا مذکر بولے جو بھی ہے تو وہ مائی کتاب ہی ہے. میری کتاب بولنا تو مائی کتاب ہی ہے. تو عربی ایک کیونکہ فصیح و بلیغ زبان ہے تو اس کے لیے اس کی جنس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے. اور اس میں ہم نے جو بھی لفظی جو الفاظ ہیں، اسماء ہیں، جن کے بالمقابل مذکر موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس اسم کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں. یہ مطلب عرب جو ہے اہل زبان جو ہیں وہ اس کو کیسے وہ کرتے ہیں. اب اس کی کچھ پہچان ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ علامتیں ہیں کہ اگر اسم کے آخر پہ گول تا آتی ہے تو وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے. یا عام طور پہ اگر کسی کو ہم نے مؤنث بنانا ہے تو اس کے آخر پہ گول تا لگا دیتے ہیں. تو اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے آخر پہ پہچان، مؤنث کی پہچان جو ایک تو حقیقی ہے. حقیقی میں اگر اب امن اس میں کوئی گول تا نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا معنی ہمیں پتہ ہے کہ عربی میں امن ماں کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، ابن باپ کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں. تو اب اس میں گولتا نہیں ہے، وہ حقیقی مؤنث ہے. تو اب اس کا ہمیں حقیقی مؤنث میں اگر ہمیں معنی پتہ چل جائے گا تو اب ہمیں اس کا مؤنث اب جو ہے وہ پتہ، اس کا معنی پتہ چل جائے گا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ حقیقی مؤنث ہے یا غیر حقیقی ہے. اب غیر حقیقی ہے تو وہاں پہ ہمیں پہچان کرنی ہے، وہاں میں دیکھنا ہے. تو اس کے لیے کچھ علامتیں ہیں جو کہ بزرگوں نے اس کو مطلب یہ نکالا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. اسی لیے اردو کی زبان، اردو بولنے والوں کے لیے عربی بہت آسان ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہے 2 اقسام ہیں، حقیقی غیر حقیقی. آگے غیر حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک علامتی مؤنث، دوسری سمائی مؤنث. علامتی مؤنث کے اندر اس میں علامتیں پائی جاتی ہیں اور سب سے مین علامت جو ہے وہ گولتا ہے، آخر پہ گولتا آئے گی تو وہ
اب جنتن، جنتن تو یہ آخر پہ گولتا آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ مرواحتن پنکھا، مرواحتن تو وہ مؤنث ہے۔ دوسرا ہے، دوسری اس کی قسم ہے غیر حقیقی کی دوسری قسم ہے، وہ ہے سماعی مؤنث، مطلب اہل زبان اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ اب آسمان وہ ہم اردو میں بولنے والے جو ہے اسے مذکر بولتے ہیں، لیکن عرب جو ہے اسے مؤنث بولتے ہیں۔ ارض، الارض، اب ہم اردو کے اندر بھی یہ مؤنث ہے اور عربی کے اندر بھی یہ مؤنث ہے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں کہ جو سماعی مؤنث ہیں، اب اس کے اوپر بندہ یہ سوچے کہ تو یہ بہت سارے الفاظ ہمیں یاد کرنا، تو یہ بہت کم مقدار کے ہیں، اس کے اوپر بھی بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے کہ مؤنث سماعی کے جو ہیں وہ چند گروپ بنا دیے ہیں۔ تو وہ گروپ یہ ہیں کہ ہواؤں کے نام وہ مؤنث ہیں، شراب کے نام مؤنث ہیں، آگ کے نام مؤنث ہیں، اور جسم کے ایسے اعضاء جو جوڑے میں ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں، دو دو ہیں، جیسے دو عین، اب اس کے اندر گولتا نہیں آ رہی ہے لیکن یہ مؤنث ہے۔ تو اذن جو ہے یہ کان، اذن بولتے ہیں۔ تو اب یہ دو ہیں، یدن ہاتھ، یہ دو ہیں، قدم دو ہیں، پاؤں دو ہیں، تو وہ ایسے اعضاء، جسم کے ایسے اعضاء جو دو ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں، وہ سماعی مؤنث میں آتے ہیں اور مؤنث کہلاتے ہیں۔ تو اب اس پورے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے جنس کے حساب سے، اس کو شارٹ الفاظ کے طور پہ یہ کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں چار جو باتیں سمجھنی ہیں اس میں سے جنس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، تبھی ہم اسم کو سمجھ سکتے ہیں، اسے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جنس سے مطلب جو ہے وہ جینڈر، مذکر مؤنث ہونا۔ اب یہ لفظی مؤنث ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب ان الفاظ کو، ان اسماء کو ہم نے سمجھنا ہے، تو اس کی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ مؤنث کے طور پہ؟ تو اس کی انہوں نے مؤنث کی دو اقسام ہیں، حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی مؤنث وہ ایسا مؤنث جس کے مقابل میں مذکر موجود ہو، وہ غیر حقیقی مؤنث کہلاتا ہے، بس اس کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور غیر حقیقی اس کی دو اقسام ہیں، ایک علامتی مؤنث ہے، ایک سماعی مؤنث ہے۔ علامتی مؤنث کے اندر جو ہے وہ اس کی علامت پائی جاتی ہے کہ اس اسم کے آخر پہ اگر گولتا آ رہی ہے تو وہ مؤنث ہے، علامتی مؤنث ہے۔ اور اگر اس جو سننے میں اہل زمان اسے جو ہے وہ مؤنث تسلیم کرتے ہیں، مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہمیں وہ مؤنث سماعی کہلائے گی۔ حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث جس کا فی الواقع مذکر موجود ہو، آگے غیر حقیقی کی آگے دو اقسام ہے فردر، اس کی علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ہم جملوں میں استعمال کریں گے تو یہ چیزیں ہماری انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اگلے اس کے اندر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے، اور اس سے آگے جو ہے وہ عدد کو انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ ہم جلد جملہ بنانا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔